अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं महव यासीन। नजर डालते हैं आज कुछ इलाकाई खबरों पर। ननकाना साहब से आपको अपडेट करते चलें। हमारे रिपोर्टर हसन अली की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ननकाना अहमद नाइक की हदायत पर सिविल डिफेंस ऑफिसर ननकाना ने मंडी फैजाबाद में कार्रवाई करते हुए कहा है कि 5 अदद गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करने वाले LPG शॉप्स को सील किया, 2 अदद नोटिस लिए गए और 5 अदद गैर कानूनी LPG शॉप्स के चलान करके अदालत भिजवाए गए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस ननकाना साहब मोहम्मद नीम शहजाद ने कहा है कि गैर कानूनी LPG शॉप्स के खिलाफ आइंदा भी कार्रवाई जारी रहेंगी ताकि किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। रहमतुल्लाह खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक PDM के रहनुमा मौलाना शम महमूद तराबी, मौलाना कारी जमाल, अब्दुल नासिर मलिक, फैज़ मोहम्मद, एडवोकेट अहमद हसन खान खलोल ने मुश्तरका मीडिया के नुमाइंदों से जिला कचहरी में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस्तीफ़ा डोंग परवेज़ लाही घर जाएगा। इमरान न्याजी पाक फौज के खिलाफ नाजेबा जुबान यहूदियों को खुश करने के लिए बोल रहा है। गवादर CPEC मोटरवे जैसे तरक्याती मनसूबों से मुल्क 2 सालों से मुआशी तौर पर खुशहाल हो जाएगा। जनरल बाजवा इमरान न्याजी के खिलाफ अदालत में जाएं। PDM, अदलिया और फौज एक मजबूत चट्टान बनकर मुल्क के इस्तेहकाम के लिए 5 साल मुल्की मईशत को मजबूत करें। 2018 से 2022 तक जितनी मुल्की मईशत तबाह होनी है, इमरान न्याजी और इस काबीना की जायदादें जब्त करके खसारे पूरे किए जाएं। 2028 तक इलेक्शन नहीं, मईशत मजबूत करके गरीब आवाम को महंगाई से निजात दी जाए। आवाम को इलेक्शन से नहीं, महंगाई खत्म होनी चाहिए। पंजाब केबी के हुकूमत मुस्ताफी होने से पहले PDM की जमातें अदम एतमाद लाकर मुल्क को बहरान से बचाएं। कौम महंगाई और बदहाली का शिकार है। इस्तीफा खेल वाली एहतजाजी सियासत मुल्क को महंगाई और बहरानों में डालने की यहूदी साजिश है। पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल PDM की कौमी हुकूमत के साथ वाबस्ता है। गवादर पोर्ट, CPEC मोटरवे जैसे तरक्याती मनसूबों से मुल्क 2 साल में मुआशी तौर पर खुशहाल हो जाएगा। ठट्ठा से आपको अपडेट करते चलें। हमारे नुमाइंदा ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्ठा में पीपल्स पार्टी के दर्जनों कारकुनों ने पाकिस्तान के वफाकी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के हक में एहतजाजी रैली निकाली गई। मुल्क भर की तरह ठट्ठा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दर्जनों कारकुनों और रहनुमाओं ने पार्टी के चेयरमैन वफाकी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के हक में एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने बिलावल भुट्टो जरदारी के हक में प्ले कार्ड्स, बैनर उठाए हुए थे और बिलावल भुट्टो जरदारी के हक में नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पुतला भी नजर आतिश किया। एहतजाज की क़यादत वज़ीर आला सिंध के मावन पार्टी के ज़िला सदर सादिक अली मेमन, मावन वज़ीर आला सैयद रियाज शाह शिराजी, इम्तियाज़ कुरैशी और दीगर ने इस मौका पर मावन वज़ीर आला सादिक अली मेमन ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुजरात के कसाई मुसलमानों का कातिल नरेंद्र मोदी का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया है, जिस पर मोदी सरकार और उनके गुंडा हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो के खिलाफ बुनियादी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं और कारकुनों और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती करते हैं और इनके साथ हैं। कारकुनों ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और इसका पुतला भी नजर आतिश किया। एहतजाज में सैयद महमूद आलम शाह बुखारी, डॉक्टर अब्दुल वाहिद सोमरो, पीर रहमानी जलानी, गुलाम कादिर पेजो, मुमताज़ अल्बानी, इम्तियाज़ कुरैशी और दीगर कारकुनान और रहनुमा बड़ी तादाद में मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे रिपोर्टर अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट के मुताबिक आज पीपल्स पार्टी साहिवाल ने कश्मीर की आज़ादी और अक़लियत इंडिया में जो कत्लो गारत हो रही है, इसलिए आज साहिवाल में एहतजाज किया गया। साहिवाल पीपल्स पार्टी के सदर ज़की चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम कश्मीर की आज़ादी के लिए भरपूर जद्दोजहद करेंगे और आज़ादी कश्मीर तक अपनी कायद बिलावल भुट्टो जरदारी की हर आवाज़ पर कश्मीर की आज़ादी और इंडिया में जो कत्लो गारत जारी है और अक़लियत की खुद मुख्तारी के लिए और जो इंडिया में अक़लियत के एहतजाज और जो इंडिया में अक़लियत के खिलाफ कानून पास किया है, इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। इंडिया के वज़ीर आज़म के खिलाफ नारेबाजी की गई, नरेंद्र मोदी का पुतला भी जलाया गया और शदीद गमो गुस्से का इजहार भी किया गया। इंडिया में अक़लियत के खिलाफ कानून साजी की गई, इसको फिलफौर वापसी का कहा गया है। खबर शामिल करते हैं कोटली लोहारा से। रसूला बेगम क्लिनिक सईदा में फ्री मेडिकल कैंप का इनकार। डॉक्टर वलीद नासिर ने अपने डॉक्टर साथियों के साथ सैकड़ों मरीजों का मुआयना किया। चौधरी नासिर वहीद एडवोकेट के सपूत और चौधरी साद एडवोकेट के भाई डॉक्टर वलीद नासिर ने रसूला बेगम क्लिनिक सईदा में फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया, जिसमें सैकड़ों मरीजों के फ्री चेकअप हुआ। सब मरीजों के फ्री टेस्ट हुए, जिनमें अल्ट्रासाउंड, हड्डियों का टेस्ट, हेपेटाइटिस B और C और दीगर टेस्ट फ्री हुए और तमाम मरीजों को फ्री अद्वियात दी गई। इस मौका पर डॉक्टर वलीद नासिर ने कहा कि फ्री मेडिकल कैंप का मेन मकसद लोगों को घर के करीब अल्ट्रासाउंड की सहूलियत देना था। सैकड़ों मरीजों का मर्ज सिर्फ इस वजह से बढ़ जाता है कि वो दूर दराज शहरों से अल्ट्रासाउंड करवाने नहीं आते, जिससे मर्ज की सही तशखीस नहीं होती। अब ये सहूलत घर के करीब मैसर होगी। कैंप में डॉक्टर साजिद, डॉक्टर अदील, डॉक्टर सामा नीस ने भी मरीजों का चेकअप किया और रिजवान ताहिर एडवोकेट, चौधरी साद नासिर एडवोकेट, सहाफ़ी कामरान सुलहरी ने खसूसी शिरकत की।
खबर शामिल करते हैं मनकीरा से। हमारे नुमाइंदे मुसव्विर हयात जक्खड़ की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मनकीरा में तिब्बी सहूलियात इंतजामिया की नाअहली से बुरी तरह मुतासिर हो रही है। मनकीरा की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की नाअहल इंतजामिया मरीजों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो रही है। तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल मनकीरा में अक्सर डॉक्टर सरकारी औकात शेड्यूल टाइम में ड्यूटी भी मुकम्मल अदा नहीं करते। अक्सर अस्पताल में जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं, इनकी बाहर शहर में प्राइवेट क्लिनिक्स कायम हैं, लेकिन ये डॉक्टर अपने क्लिनिक पर 24 घंटे अलर्ट रहते हैं, लेकिन अस्पताल में ड्यूटी के औकात टाइम तक भी मुकम्मल नहीं कर सकते। अक्सर तो सीनियर डॉक्टर के रूम खाली पड़े रहते हैं। जो दवाई डॉक्टर सरकारी पर्ची पर दर्ज करते हैं, अस्पताल की फार्मेसी की सूरत हाल ये है कि वो फार्मेसी पर दस्तयाब ही नहीं होती। अस्पताल में दरख्तों को पानी लगाने वाले मालियों से ब्लड प्रेशर चेक करवाने की ड्यूटी अदा करवाई जाती है। अस्पताल में मरीजों को पानी पीने के लिए ग्लास जैसी सहूलियत मैसर नहीं। ऐसी सूरत हाल में क्या कारकर्दगी अदा की जाएगी? इलाका मकीनों के ज़िला इंतजामिया और पंजाब डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन और आला हुकाम से फौरी नोटिस की अपील। अपडेट करते चले टंडो जाम से। हमारे रिपोर्टर एजाज अहमद मगजी की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म के खिलाफ बिलावल भुट्टो जरदारी के अहकामात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जियालो का सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की हदायत पर रावल हाउस से प्रेस क्लब टंडो जाम पर एहतजाजी मुजाहरा और धरना। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मसला कश्मीर के बयानात के तनाज़े पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दे दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन के हल्का 63 PS में भी जियालों ने प्रेस क्लब टंडो जाम पर एहतजाजी मुजाहरा किया और मोदी सरकार के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। बिलावल एक दिन अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीर का मसला हल करवाएंगे और कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करेंगे। कश्मीर में मुसलमानों के ऊपर भारत का जुल्म दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। बिलावल भुट्टो का कश्मीर के लिए दिया गया मौक़िफ़ मोदी को रास नहीं आया तो मोदी ने बिलावल भुट्टो के खिलाफ गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की, जिसकी हम मज़म्मत करते हैं और हमको आलमी ताकतों से मुतालबा करते हैं कि कश्मीर को भारत के चुंगल से आज़ाद करवाएं। मुजाहिरीन में एजाज कुसा लाल, मलूक जरदारी, सैयद शफकत शाह, सैयद हैदर शाह मुमताज़ मरी, निज़ामिन कलेरी और सलमान नाहियों और दीगर शामिल थे। समुद्री से आपको अपडेट करते चलें। समुद्री इंतजामिया ने गुज़िश्ता रोज़ बड़े हादसे से सबक ना सीखा, जिसमें 3 कीमती जानों का ज़िया हुआ, लेकिन वार्डन एहलकारों के सर में जूं तक ना रेंगी। वार्डन एहलकारों की बड़ी गफलत, हादसात में इजाफा होने लगा। समंदरी थाना सदर के इलाका में गन्ने से लदा हुआ ट्रैक्टर ट्राली के पीछे लाइट्स और रेफ्रिजरेटर ना होने की वजह से कार सवारों को हादसा पेश आया, जिसकी वजह से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। कार में 4 अफराद सवार थे, जिनमें 2 खवातीन, एक बच्चा और एक मर्द। कार सवार अफराद डचकोट से समंदरी की तरफ आ रहे थे। रेस्क्यू 1122 ने जख्मी शख्स को फौरी तौर पर मौका पर पहुंचकर सिविल अस्पताल समंदरी मुंतकिल कर दिया। ट्रैक्टर ट्राली ड्राइवर ट्रैक्टर ट्राली समेत मौका से फरार होने में कामयाब। खबर शामिल करते हैं मंचनाबाद से, जहां हमारे नुमाइंदे शेख अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक मंचनाबाद इंतजामिया की यूरिया खाद जखीरा करने वाले के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद ज़ीशान शरीफ कैसरानी ने रात गए 500 थैलों से ज़ायद यूरिया खाद से भरा ट्रेलर कब्जा में ले लिया। खाद नवाही इलाका बरीका मुंतकिल की जा रही थी। एसी मंचनाबाद का कहना था कि खाद कंट्रोल रेट पर ज़मींदारों काश्तकारों को मुहैया की जाए। इनका कहना था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ और कंट्रोल रेट से ज़ायद खाद फ़रोग़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ की जा रही हैं, ताकि यहाँ यूरिया खाद का मसनूई बहरान ख़त्म हो सके। आपको अपडेट करते चलें गुजरावाला से। निजी टीवी चैनल के नुमाइंदे पर कातिलाना हमले का वाक़या पेश आए को 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद मुल्जिमान गिरफ्तार ना हो सके। गुजरावाला निजी टीवी चैनल के नुमाइंदा राना जवेद महमूद पर कातिलाना हमला करके ज़ालिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। CCTV फुटेज में मुल्जिमान के वाज़े चेहरे सामने आने के बाद भी मुल्जिमान तक पहुंचा ना जा सका। गुजरावाला CPO फौरी नोटिस लेकर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी थी और 24 घंटों में मुल्जिमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने का हुक्म जारी किया था। ताहाल मुल्जिमान की गिरफ्तारी ना हो सकी। हड़प्पा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार बराए चेयरमैन मोहम्मद अमजद खोकर की शुभ रोज की मेहनत बिल आखिर रंग ले आई। अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। पाकपतन रोड को अड्डा जहान खान तक नए तामीर करने का बिल मंजूर। हल्का की आवाम का अमजद खोकर समेत कमिश्नर साहिवाल और एक्शन हाईवे को ज़बरदस्त खराज तहसीन। डिवीजन प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी और यूनियन कौंसिल नंबर 21 के उम्मीदवार बराए चेयरमैन मोहम्मद अमजद खोकर ने एक निजी गुफ्तगू में कहा कि अरसा 10 से 12 साल कबल पाकपतन रोड को 1 वे बनाया दिया गया था, लेकिन बदकिस्मती से इस रोड पर इंतजामिया की तरफ से कोई तवज्जो ना देने पर रोड खस्ता हाली का शिकार होता चला गया, जिसको ज़िला इंतजामिया की तरफ से आर्जी तौर पर मुरम्मत तो किया गया, मगर अब रोड से कदर टूट फूट का
مگر اب روڈ اس قدر ٹوٹ پھوٹ اور ہستہ خالی کا شکار ہو چکا تھا کہ وہاں سے مسافروں کو گزرنے میں انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جس کے باعث آئے روز حادثات معمول بن چکے تھے۔ اذیت شکار اہل علاقہ اور پاکپتن روڈ سے گزرنے والے مسافروں نے یونین کونسل نمبر 21 کے امیدوار برائے چیئرمین امجد کھوکھر کو روڈ کی مرمت کرنے کا کہا، جس پر امجد کھوکھر پاکپتن روڈ سے گزرنے والے شہریوں کی آواز بن کر نہ صرف روڈ کی مرمت کرنے کی خبر لگائی بلکہ بار بار ضلع انتظامیہ سے روڈ کو جلد نیا بنانے کے حوالے سے متعدد میٹنگز بھی کیں، جس پر بالآخر انتظامیہ نے اپنی بند آنکھیں کھولی اور روڈ کو نیا تعمیر کروانے کے تمام پروسیس بند سمیت مکمل کرکے فائل کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے آفس میں اپروول ہونے کے لیے بھیج دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں جیکو آباد سے۔ بیورو چیف خالد منظور جیکو آباد پاکستانی پیپلز پارٹی کے جانب سے پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ منعقدہ ریلی پیپلز سیکریٹریٹ سے ضلعی انفارمیشن سیکرٹری میر ارمان علی کھوسو، سردار زدہ میر حنیف خان بلیدی، عمران لغاری جہانگیر، منصب علی شیخ کھوسو اور دیگر کی قیادت میں پیپلز سیکریٹریٹ سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں پیپلز یوتھ حاری کمیٹی اور دیگر ضلعی ونگ کے عہدیداران اور کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر پی پی جیالوں نے ہاتھوں میں بلاول بھٹو زرداری کی تصاویر اٹھا کر ان کے حق میں اور مودی کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر مقررین نے ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے بھارت میں مسلمانوں کے مظالم پر بھارتی سرکار کو نہ صرف آئینہ دکھایا ہے جس پر مودی اور ان کا میڈیا آگ بگولا ہوئے ہیں، یہ بات سچ ہے کہ بھارت بین الاقوامی دہشت گردوں کا گڑھ بن چکا ہے اور مودی سرکار مسلمانوں کی دشمن بن گئی ہے، جبکہ مودی حکومت میں بھارت میں مسلمان کا قتل عام ہو رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی خاموش ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلاول بھٹو زرداری پر فخر ہے جس نے مودی کی سرکار کو للکارا ہے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی کھلاڑی ڈیمپلے نے ارجنٹائن کے کھلاڑی ڈی ماریا کو ٹرپ کرنے پر کک کو فاؤل کرنے پر دیا گیا۔ ارجنٹائن کے ڈی ماریا نے کھیل کے 35ویں منٹ میں دوسرا گول کرکے فرانس کے خلاف فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ میسی نے اس میچ میں کئی ریکارڈ اپنے نام کیے ہیں۔ فرانس کے خلاف پینلٹی پر گول کرنے کے بعد میسی فٹ بال ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ منٹ کھیلنے والے مرد کھلاڑی بن گئے۔ ارجنٹائن کے کپتان لیونل میسی نے اپنا 5واں اور آخری ورلڈ کپ کھیلا۔ یاد رہے کہ ارجنٹائن نے آخری بار ورلڈ کپ 36 سال قبل 1986 میں ڈیاگو میراڈونا کی قیادت میں جیتا تھا۔ لیونل میسی نے اٹلی کے پالو مالدینی کا 2216 منٹ کھیلنے کا ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ میسی مردوں کے ورلڈ کپ میں ہر راؤنڈ میں گول کرنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سی پی او سید شہزاد ندیم بخاری کی ہدایت پر راولپنڈی پولیس کے میگا اسٹار کرکٹ لیگ کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات۔ راولپنڈی پولیس کے 700 سے زائد افسران و اہلکار سیکیورٹی فرائض سر انجام دیں گے۔ ایس پی آپریشنز وسیم ریاض خان کا راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ۔ ایس پی او راول بابر جاوید جوئیہ، ایس ڈی پی او نیو ٹاؤن وقاص خان اور دیگر سینئر افسران بھی ہمراہ تھے۔ ایس پی آپریشنز وسیم ریاض خان نے انٹری گیٹس، پارکنگ، ملحقہ عمارتیں، مارکیٹس، ڈبل روڈ، علامہ اقبال پارک، مری روڈ اور دیگر اہم مقامات کی سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایس پی آپریشنز وسیم ریاض خان کو میگا اسٹار کرکٹ لیگ کے فل پروف سیکیورٹی اور ٹریفک انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ فل پروف سیکیورٹی اور شہریوں کی سہولت کو یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سیاسی وزیر اعظم پر زور اور وفاقی استحکام وزراء کا عزم۔ وزیر اعظم سیاسی نے ایک بار پھر پر زور دیا ہے، جس پر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے دیگر اتحادی حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے جو عوامی امنگوں کی بھرپور ترجمانی ہے، جبکہ عمران خان جمہوری تسلسل پر مسلسل حملے کر رہے ہیں جو کہ اتحادی حکومت کے لیے ناقابل قبول ہے، اور اتحادی جماعتوں نے مشترکہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کے دباؤ میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ عمران خان جمہوری تسلسل پر مسلسل حملے کر رہے ہیں جو کہ اتحادی حکومت کے لیے ناقابل قبول ہے، اور اتحادی جماعتوں نے مشترکہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کے دباؤ میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ اسمبلیاں تحلیل ہوں تو پی ڈی ایم الیکشن لڑے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیاسی حریفوں پر ملک میں انارکی پھیلانے کا الزام عائد کرتے ہوئے سیاسی استحکام پر زور دیا ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں۔ لاڑکانہ سے ہمارے نمائندے بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ۔ ایس پی لاڑکانہ ڈاکٹر محمد عمران خان کی زیر صدارت ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کا اجلاس۔ ضلع پولیس لاڑکانہ 79 پولیس کانسٹیبل کو سینیورٹی کی بنیاد پر اگلے عہدے ہیڈ کانسٹیبل پر ترقیاں دینے کی منظوری دے دی گئی۔ ترقیاں حاصل کرنے والے پولیس جوانوں میں خوشی کی لہر۔ ترقیاں حاصل کرنے والوں میں عبدالباسط بھٹی، عبدالمجید، شاہ نواز، اعجاز احمد، ارشاق علی اور دیگر شامل ہیں۔ ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کے ممبر صاحبان میں ایس پی ہیڈ کوارٹرز آصف رضا بلوچ صاحب، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز سرفراز احمد صاحب،
PDSP بشیر احمد صاحب، شیٹ کلرک محمد نواز اور سینئر کلرک واجد علی میمن کی موجودگی میں جوانوں کے سابقہ ریکارڈ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ذمہ داریوں کو مزید احسن طریقے سے نبھا کر سماج دشمن عناصر کے خلاف نتیجہ خیز کارروائیوں میں محکمہ پولیس کے لیے نیک نامی کا باعث بنیں گے۔ شیخو پورہ بار ایسوسی ایشن کے امیدوار برائے جنرل سیکرٹری محمد عمران خان بھٹی کے اعزاز میں ایک بار پھر تکلف ظاہرانہ کی تقریب رانا غلام رشید ایڈوکیٹ کے فارم ہاؤس پر سرگودا روڈ پر منعقد ہوئی۔ شیخوپورہ بار ایسوسی ایشن کے امیدوار برائے جنرل سیکرٹری محمد عمران خان بھٹی کے اعزاز میں ایک پرتکلف عشائیہ کی تقریب رانا غلام رشید ایڈوکیٹ کے فارم ہاؤس سرگودا روڈ پر منعقد ہوئی۔ تقریب میں شیخوپورہ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر MB طاہر ایڈوکیٹ، چودھری اشرف ایڈوکیٹ، ملک نصر اللہ ایڈوکیٹ، حاجی فلک شبیر ایڈوکیٹ، میاں لیاقت علی ایڈوکیٹ کے علاوہ شیخوپورہ کے سینئر ایڈوکیٹ نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور تقریب میں بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری کے امیدوار محمد عمران بھٹی کو مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ مقررین نے کہا کہ بار کے سالانہ الیکشن کے دن بھاری اکثریت سے عمران خان بھٹی کو کامیاب کروا کے ایک نئی تاریخ رقم کریں گے۔ شیخوپورہ سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخوپورہ نوید ارشد نے کہا ہے کہ اسلام ایک پسندیدہ دین ہے اور امن اور سلامتی و آشتی کا درس دیتا ہے، اور تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق ملتا ہے کہ کسی انسان کو گالی دینا فسق ہے اور گناہ ہے۔ اسلام ہمیں تمام انبیاء کرام اور آسمانی کتب پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام ہمیں اقلیتوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کا بھی درس دیتا ہے۔ تمام مذاہب اور تمام مسالک کے ذمہ داران اپنے اپنے ورکرز اور کارکنان کو یہ حکم جاری کریں کہ وہ اپنے اپنے خاص پروگراموں پر کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے دوسرے مسالک کے لوگوں کی دل آزاری ہو۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے 25 دسمبر اور کرسمس پروگراموں کے حوالے سے کرسچن کمیونٹی کی مذہبی رہنما اور متحدہ امن کونسل شیخوپورہ کے مشترکہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا۔ اس موقع پر ڈاکٹر کیسر شہزاد، پادری جاوید راجہ، پادری نوید عبید اور دیگران نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخوپورہ نوید ارشد نے کہا کہ اقلیتوں کو جتنی آزادی پاکستان میں ہے ایسی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ کرسچن کمیونٹی کے تمام چرچوں میں ہونے والے پروگراموں پر خفیہ کیمروں سے مانیٹرنگ کرنے کے علاوہ ملزمان و افسران پولیس کی ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے تاکہ کرسچن کمیونٹی کے لوگ اپنے تمام مذہبی عبادات پر پرامن ماحول میں ادا کر سکیں۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی رہنما اور سابق جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میاں علی بشیر ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ ملک میں آئندہ حکومت تحریک انصاف کی ہوگی، جس میں تاخیر کا مطلب ملک کو مزید معاشی تباہی سے دوچار کرنا ہے اور بدامنی کی دلدل میں دھکیلنا ہے۔ عمران خان قوم کے حقیقی مسیحا اور نجات دہند ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ ان کی جدوجہد ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے نہیں بلکہ ملک و قوم کی خاطر ہے، جس میں باشعور عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ PDM اپنی کرپشن چھپانے کے لیے ملک کی معیشت داؤ پر لگا رہی ہے۔ اس میں خاموش بیٹھنا ملک کے ساتھ غداری کے مترادف ہے۔ عمران خان نے قوم کو جمہوری شعور دیا اور کرپشن کے خلاف علم جہاد بلند کیے۔ وہ کرپٹ حکمرانوں سے نجات تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف پورے ملک میں کلین سویپ کرے گی۔ عمران خان کو اقتدار میں آنے سے روکنے کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ پاکستان کی ترقی خوشحالی صرف PTI عمران خان کی قیادت میں یقینی بنائے گی۔ شیخوپورہ سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی سینئر نائب صدر ملک افتخار کھاڑا ڈوگر نے کہا ہے کہ امپورٹڈ حکمرانوں نے ملک کو تباہی سے دوچار کر دیا ہے۔ موجودہ ابتر صورتحال سے نکلنے کا واحد راستہ آزادانہ اور شفاف انتخابات ہیں۔ صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد امپورٹنٹ حکومت کے قائم رہنے کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ پورے ملک میں مارچ میں الیکشن ہوں گے۔ اگر اس اصولی مطالبے کو تسلیم نہ کیا گیا تو عوام کا ہاتھ اور حکمرانوں کا گریبان ہوگا۔ عوام امپورٹنٹ حکومت سے نجات کا فیصلہ کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر فوری الیکشن نہیں ہوتا تو ملک ڈیفالٹ کر دیا جائے گا۔ کرپٹ حکمران اقتدار میں رہیں گے اتنا ہی ملک و قوم کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کی نیت اور ارادے واضح ہیں اور ان کو لوٹ مار کرپشن بھی قوم سے ڈھکی چھپی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنے اپنے ادوار میں قومی سرمایہ لوٹ رہے تھے اور اب دونوں جماعتیں مل کر ملک کو لوٹ رہی ہیں۔ کرپشن ان کی اصل اور کیسز کا خاتمہ اولین ترجیح ہے اور اس سے ملک و قوم کو خوشحالی اور ترقی کی امید باندھی نہیں جا سکتی۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلیں، پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی رہنما PP 137 سے صوبائی اسمبلیوں کے امیدوار ماجد منظور کاہلو نے کہا ہے کہ ملک کے 70% عوام PTI کے ساتھ ہیں۔ امپورٹڈ حکمرانوں کو عوام مسترد کر چکی ہے، اب ان سے فوری نجات چاہتی ہے۔ عمران خان نے کہہ دیا ہے آئندہ ہفتے کو خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی۔ عوام بھی چاہتی ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت سے جان چھوٹ جائے۔ عمران خان کے خلاف کی جانے والی سازش ناکام ہوگی، مخالفین کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ عام انتخابات میں PTI کو فتح یقینی ہے۔ امپورٹڈ حکمران اپنی عوامی مقبولیت کھو چکے ہیں۔ باشعور پاکستانی قوم نے عمران خان کا بھرپور ساتھ دینے کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ آنے والا دور PTI کے انتخابات میں دھاندلی کی
ہر کوشش کو ناکام بنا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امپورٹڈ حکمران نے عام انتخابات کے انعقاد کو مزید التوا میں ڈالنے کی کوشش کی تو عوام ان کا راستہ روکے گی۔ پاکستان کو کرپٹ حکمرانوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا، ان سے چھٹکارا ناگزیر ہے جس سے ہم جلد یقینی بنا کر دم لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کا استحصال کرنے اور قومی دولت کو لوٹنے والوں کو عبرتناک انجام قریب ہے، قوم کو جلد ان سے نجات کی خوشخبری سنائی جائے گی۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلیں، سابق چیئرمین ضلع کونسل مسلم لیگ نون کے امیدوار قومی اسمبلی وفاق وزیر تعلیم رانا تنویر حسین کے بھتیجے اور سابق MNA رانا افضال کے صاحبزادے رانا احمد عتیق انور نے کہا ہے کہ ہم مرید کے تحصیل میں بھتہ خوروں اور بلیک میلنگ کرنے والوں سے تاجر برادری کو تحفظ دیا ہے اور دیتے رہیں گے۔ مرید میں سینئر صحافی رانا افضل مسلم لیگ یوتھ کے رہنما رانا کاشف الرحمان کے ہمراہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ملک و قوم کے مفاد کی سیاست کی ہے، یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا جب بھی دور آیا ملک میں خوشحالی آئی ہے، عوام خوشحال ہوئی ہے، ہم نے مخالفت لی مگر کبھی بھتہ خوری، بدماشی، بلیک میلر کو تحفظ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان حکومت میں مہنگائی، بے روزگاری، معیشت کی تباہی، سیاسی عدم استحکام کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ جب بھی ملک ترقی کی شاہراہ پر چلتا ہے، عمران خان ٹولہ سازشوں پر اتر آتا ہے۔ ہر دفعہ سیاسی بینڈ چڑھ جاتا ہے۔ 2018 سے پہلے جب ہم لوکل گورنمنٹ میں تھے، میں ضلع کا چیئرمین تھا، میاں شبیر صاحب یہاں پہ مسٹی کے چیئرمین تھے۔ یہ ہم اپنے بڑی محنت اور کاوش سے مرید کے شہر کو آئیڈیل سٹی میں ڈال کے ورلڈ بینک میں یہ ڈالا تھا، اس میں یہ سارے معاملات حل ہونے تھے اور یہ 5 ارب کا منصوبہ تھا جو 5 سال میں لگنا تھا۔ اب مسئلہ یہ کہ 18 میں ہماری حکومت بدل گئی، ہمیں ہٹا دیا گیا۔ اب سوال تو آپ کو ان سے بننا چاہیے جو 4-5 سال سے پنجاب حکومت میں مسلط ہیں، انہوں نے 4-5 سال میں اس منصوبے کو کیوں آگے نہیں لے کے گئے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ پچھلے 2 ماہ کے لیے جب ہماری حکومت آئی پنجاب میں نے اس کو دوبارہ پین لے کے اس کو میں نے دوبارہ ریسٹارٹ کرایا اس منصوبے کو اور بڑے ارجنٹ بیسس پہ فاسٹ ٹریک کیا اور آپ کو پتہ سروے شروع ہو گیا، ورلڈ بینک کی ٹیمز آ گئی، سارا ہوا، پھر حکومت چینج ہوئی، پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ منصوبہ پھر رک گیا۔ یہ سوال آپ مجھ سے نہ پوچھیں، یہ سوال ان سے پوچھیں جو یہ منصوبے کو بار بار روکتے ہیں، اس کو سیاسی بھیج چڑھاتے ہیں، حالانکہ اس میں سیاست کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں، میں چاہتا تو یہاں پہ بہت سی تختیاں لگا سکتا تھا اپنی اپنے رانا صاحب کی یا مسلم لیگ نون کی، مگر ہمارا یہ مقصد نہیں ہے۔ آپ دوسری طرف دیکھیں، کام شروع ہوتا ہے، ہو نہ ہو تختیاں پہلے لگ جاتی ہیں اور دوسروں کے منصوبوں پر بھی تختیاں لگ جاتی ہیں۔ ہمارا یہ رواج نہیں ہے، ہماری یہ نیت نہیں ہے۔ ہم نے ہمارا سر ایک نیت سے چلتے ہیں، ایک گول سے چلتے ہیں کہ اپنے عوام کی خدمت کرنی ہے انشاءاللہ۔ اگر وہ چاہتے ہیں اپنی تختیاں لگوا کے کام کروا دیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کریڈٹ بھی لینا چاہتا ہے لے لیں، ہمیں یہ کہ مرید کے شہریوں کے لیے بہتری آنی ہے۔ شیخوپورہ سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پیپلز پارٹی کی پریس کلب کے باہر مظاہرہ کیا، جس کی قیادت ڈویژنل نائب صدر چودھری منیر قمر واہگہ، ضلعی سینئر نائب صدر چودھری خالق ویک، سٹی صدر سید ندیم عباس کاظمی، رانا محمد اکرم ناز، میاں محمود اختر، ملک جمشید شہباز، کاشف گیلانی، سید جاوید صادق اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ اس موقع پر بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کا پتلا بھی نظر آتش کیا گیا۔ مظاہرہ سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے UNA کے اجلاس میں بھارت اور کشمیر میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو عالمی برادری میں اجاگر کر کے ایک عالمی لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ بھارتی وزیراعظم جس طرح گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کروانے کے ساتھ کشمیر میں ظلم و بربریت شروع کر رکھی ہے، اس پر ان کا کردار قصاب سے مختلف نہ ہے۔ اس موقع پر وزیر خارجہ پاکستان بلاول بھٹو زرداری نے بھارتی وزیر خارجہ کی طرف سے پاکستان پر دہشت گردی کے الزام لگانے پر جو جرأت مندانہ کردار ادا کیا ہے، اس سے پوری امت مسلمہ میں خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کشمیریوں کے حقیقی وکیل اور سفیر بن کر عالمی برادری کی توجہ بھارتی ظلم و بربریت کی طرف مبذول کروا کر اپنی کشمیری دوستی کا ثبوت دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مظالم کشمیری مسلمانوں کی امداد و بحالی کے لیے سفارتی، اخلاقی اور سیاسی میدان میں اپنا انتھک کردار ادا کیا ہے اور آئندہ بھی ہماری قیادت کشمیری مسلمانوں کی حق خود ارادیت کی تحریک کی کامیابی کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائے گی۔ بلاول صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے کہ پوری قوم جناب علی انڈیا کے خلاف جو ہم نے موقف اختیار کیا ہے، ہم بلاول صاحب کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی جناب علی یہ بلاول صاحب کو یقین دلانے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ پوری قوم اس موقف میں ان کے ساتھ ہے اور جو یہ مودی وغیرہ کر رہے ہیں پاکستان میں دہشت گردی، اسی طرح جناب علی جب پوری قوم ہماری اکٹھی ہوگی تو ان کے ناپاک ارادے ہیں وہ ہم ناکام بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس اور نیوز کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔